بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن بہت سخت ہے، اور قیامت والے دن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن فرشتوں کو دیکھ کر انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملے گی، بلکہ وہ محروم رہیں گے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، آیت مبارکہ ہے 22ویں۔ رب کائنات فرماتے ہیں یوم، جس دن، یرونا، یہ دیکھیں گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، لا بشرا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، یوم دن، اس دن، للمجرمین، گناہ کاروں کے لیے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجراً، محرومی ہے، محجورا، بدترین محرومی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اور اس دن گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم لا یرون الملائکۃ فی یوم خیر لہم، کہ قیامت والے دن یہ بد نصیب جو دنیا میں رہتے ہوئے تمرد، سرکشی اور بغاوت کی زندگی بسر کرتے رہے، یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن فرشتوں کو دیکھ کر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بھلائی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ فرشتوں کا ان کو دیکھنا سود مند نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن نہیں، بلکہ سکرات موت کا وقت ہے، جب فرشتے کافر کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کی خبر اسے سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، تم خبیث اور ناپاک جسم میں تھیں، اب گرم ہواؤں، گرم پانی اور نامبارک سایوں کی طرف چلو۔ روح نکلنے سے کتراتی ہے اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے، اس پر فرشتے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ضربیں لگاتے ہیں۔ انتہائی خوفناک اور انتہائی دہشتناک صورتحال۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی 93ویں آیت مبارکہ لے کر آئے اس کی تائید میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔
کہ کاش کہ آپ ان ظالموں کو موت کی سختی کے وقت دیکھتے جب فرشتے نے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق الزامات تراشتے تھے اور اللہ کی آیات مبارکات کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرتے تھے، جبکہ اہل ایمان کی حالت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اور وہ حالت کیا ہوگی معزز خواتین و حضرات؟ کہ موت کے وقت ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اور ابدی مسرتوں کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہ منتر بھی رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کی 30، 31 اور 32ویں آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ آیات مبارکات نقل فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور مانا پھر اس پر ڈٹے رہے، ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ تو ڈر کا شکار ہو جاؤ نہ غم کرو، بلکہ ان جنتوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے والی ہیں، تم جنت میں جو چاہو گے پالو گے اور جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے موجود ہو جائے گی۔ یہ دراصل اس ذات بابرکات کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے جو کہ بخشنے والی مہربان ذات ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ منظر قیامت کا نہیں بلکہ موت کے وقت کا ہے۔ پھر ایک حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے 4262، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو مومن آدمی سے کہتے ہیں، پاک روح جو پاک جسم میں تھی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحم کی طرف چلو، اس ذات بابرکت کی طرف جو تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 27ویں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ تمام کے تمام امور قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن فرشتوں کا دیکھنا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان تطبیق یوں دی جائے گی کہ دونوں موقعوں پر فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے، اس لیے ایک قول دوسرے کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ دونوں موقعوں پر نیک اور بد لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری کے ساتھ فرشتوں کا دیدار ہوگا، اور کافروں کو لعنت پھٹکار اور خوفناک سزا کی خبروں کے ساتھ۔ فرشتے اس وقت ان کافروں سے صاف کہہ دیں گے کہ اب فلاح و بہبود اور فائدے، رحمتیں یا نجات یہ تم پر حرام ہیں۔ اور یہاں پر پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لفظ حجر حا کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کے معنی روک کے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو قاضی صاحب اس کی مفلسی یا حماقت کے بچپن کی وجہ سے
مال کے تصرف سے روک دیتے تھے تو کہتے ہیں تھے حجر القاضی علی فلاں، کہ قاضی صاحب نے فلاں آدمی کو روک دیا۔ بیت اللہ کا جہاں پر نالہ ہے وہاں پر جو گولائی ہے اس کو حطیم کہتے ہیں، اس کو بھی حجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طواف کے دوران اپنے اندر طواف کرنے سے لوگوں کو روک دیتا ہے، بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ پھر عقل کو بھی عربی زبان میں حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اصل کلام بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یا موت کے وقت دراصل فرشتوں کو دیکھ کر، بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم وہ لوگ ہیں جن کی آج زندگی جانوروں سے بدتر گزر رہی ہے۔ بعض اہل علم نے ایک اور بات کی ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس آیت مبارکہ کا تعلق صرف کفار کے ساتھ ہے، کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کرے ہم تم سے آڑ میں رہیں یا تم ہم سے آڑ میں رہو، تمہیں ہمارے پاس نہ آنا پڑے۔ لیکن بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دور کے معنی ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ پھر قیامت کے دن اعمال کے حساب کے وقت ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ یہ تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن جو چیز یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم وہی بد نصیب ہو سکتے ہیں جن کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزری۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس بات کو بالجزم بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل موت کا وقت ہے، اور موت کے وقت انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی۔ جو تو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کی صورتحال انسان کی سوچ سے بھی زیادہ پرسکون اور آرام دہ، جبکہ اللہ کے منکر، اللہ کے باغی، اللہ تعالیٰ کی قوانین کو پامال کرنے والے، ان کی حالت نگفتہ بہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سچا مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اس پر تفصیل سے ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم وہی بد نصیب ہیں جو اللہ کے باغی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق یہیں پہ مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔